ویلکم ٹو سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الضحیٰ کے پیغام پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک مکی سورت ہے اور اس میں 11 آیات ہیں۔ اس سورت کا نام جیسا کہ ظاہر ہے پہلی ہی آیت والضحیٰ سے لیا گیا ہے، اور اس کا جو عمومی مفہوم ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تسلی دینا اور جو نعمتیں ان پر کی گئیں ان کی یاد دہانی کرانا ہے۔ یہ سورت جیسا کہ روایات میں آتا ہے اس وقت نازل ہوئی جب کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، رک گیا تھا، اور ظاہر ہے مخالفین نے طعنہ زنی شروع کر دی تھی۔ تو اس پس منظر میں یہ سورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کی جو لازوال محبت ہے، اس کی حمایت اور مستقبل کی جو بشارتیں ہیں ان کا ایک طرح سے اعلان ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سورت کا جو بنیادی محور ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو براہ راست مخاطب کرنا ہے، آپ کو تسلی دینا اور آپ کے بلند مقام کو واضح کرنا ہے۔ جی، میں بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ شان نزول کے اعتبار سے تو یہ سورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بہت ہی خصوصی پیغام رکھتی ہے، لیکن میرا نقطہ نظر تھوڑا سا یہ ہے کہ اس کا پیغام اگرچہ آپ کی ذات سے شروع ہوتا ہے لیکن وہاں سے ہوتا ہوا ہر اس انسان تک پہنچتا ہے جو آپ دیکھیں زندگی میں کبھی مایوسی کا شکار ہوتا ہے، تنہائی محسوس کرتا ہے یا مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ تو یہ سورت اصل میں اللہ اور بندے کے تعلق کی نوعیت کیا ہے، آزمائش میں کیا حکمت چھپی ہوتی ہے، اور پھر نعمتوں پر شکر گزاری کے عملی تقاضے کیا ہیں ان کو بھی بیان کرتی ہے، اور یہ چیزیں تو ہر دور کے انسان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ انہی دو زاویوں سے سورۃ الضحیٰ کے معنی کو سمجھا جائے۔ بہت خوب، بہت اچھا نقطہ ہے۔ آئیے اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ ترجمہ ہے قسم ہے روز روشن کی، یعنی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے دن کے اس ابتدائی حصے کی جب سورج بلند ہوتا ہے اور روشنی آپ کہہ لیں ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ یہ ایک بڑا پرنشاط، ایک بڑا اہم وقت ہوتا ہے، گویا دن کی جوانی کا وقت۔ واللیل اذا سجا ترجمہ، اور قسم ہے رات کی جب وہ ساکن ہو جائے۔ سجا کا مطلب ہوتا ہے سکون طاری ہو جانا یا کسی چیز کا چھا جانا، تاریک ہو جانا۔ تو رات کا جو سکون ہے وہ ہمارے اعصاب کے لیے، ہماری روح کے لیے ایک طرح سے آرام کا باعث بنتا ہے تاکہ ہم اگلے دن کے لیے پھر سے تیار ہو سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ان دو آپ دیکھیں بظاہر متضاد لیکن بہت اہم اوقات کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ واقعی دلچسپ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روشنی یعنی ضحیٰ اور پھر سکون یا تاریکی لیل اذا سجا، ان دونوں کی قسم ایک ساتھ کھائی ہے۔ اچھا، جو وحی کے انقطاع کا پس منظر ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا یہ ممکن ہے کہ یہ قسمیں صرف دن اور رات کی نہ ہوں بلکہ شاید امید اور مایوسی کی کیفیت، یا جیسے وحی کا نزول جو کہ روشنی کی طرح ہے اور اس کا جو وقتی وقفہ تھا جو ایک سکوت کی کیفیت تھی اس کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہوں؟ اور یہ جو سجا کا سکون ہے کیا یہ صرف ظاہری سکون ہے یا شاید اس کا کوئی گہرا مطلب بھی ہو سکتا ہے، جیسے اس وقفے میں شاید غور و فکر کا ایک موقع فراہم کرنا؟ جی، آپ کا نقطہ بالکل قابل غور ہے، اور یقیناً ان قسموں کا تعلق سورت کے جو مرکزی خیال ہے اس سے گہرا ہے، بلکہ اگلی آیت جو آ رہی ہے وہ اسی قسم کا جواب ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی ترجمہ، اے نبی آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا۔ ودع اس کا مطلب ہوتا ہے ترک کر دینا، چھوڑ دینا، جیسے وداع کرنا، اور قلا کا مطلب ہوتا ہے شدید ناراض ہونا، کسی سے بغض رکھنا، نفرت کرنا۔ تو یہ آیت بالکل براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہی ہے کہ وحی میں جو تاخیر ہوئی وہ اللہ کی ناراضگی یا نعوذ باللہ بے اعتنائی کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس میں کوئی حکمت تھی، کوئی مصلحت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیشہ اللہ کے لطف و کرم کے سائے میں ہیں۔ اس آیت میں جو یقین دہانی ہے نا وہ واقعی بہت گہری ہے، اور یہ صرف میرے خیال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ اصول ہمیں بھی سمجھاتا ہے کہ زندگی میں جو کبھی مشکلات آتی ہیں یا کبھی خاموشی کے ادوار آتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ اللہ کی ناراضگی کا ثبوت ہوں۔ اس سے تو اللہ کا اپنے بندوں سے جو تعلق ہے اس کی بنیاد واضح ہوتی ہے جو کہ رحمت اور حکمت پر مبنی ہے۔
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے، اور یہ تعلق صرف اس دنیا تک ہی محدود نہیں بلکہ مستقبل تو اس سے بھی کہیں بہتر ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ ترجمہ، اور یقیناً آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ اب اس کی دو مشہور تفسیریں کی جاتی ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے جو عام فہم ہے کہ آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ اس عارضی دنیاوی زندگی سے بدرجہ بہتر ہے، اور دوسری تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جو آنے والا دور ہے، بعد کا حصہ، وہ ابتدائی حصے سے بہتر ہوگا، یعنی اسلام کا غلبہ ہوگا، فتوحات ہوں گی، مشکلات کم ہوں گی۔ تو دونوں ہی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، اور دونوں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک عظیم بشارت ہیں۔ اچھا، لیکن یہ جو دوسری تفسیر ہے، یعنی زندگی کا بعد کا حصہ پہلے سے بہتر ہونا، مجھے یہ سیاق و سباق کے لحاظ سے آپ کہہ لیں زیادہ قریب لگتی ہے، کیونکہ یہ براہ راست وہ جو تسلی دی جا رہی ہے نا پچھلی آیت میں، اس سے جڑتی ہے۔ اگرچہ آخرت کی بہتری تو ایک عمومی سچائی ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن یہاں الاولا سے شاید مراد وہی ابتدائی مشکل دور لیا جائے جس میں وہی رکی تھی اور تانے سننے پڑ رہے تھے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک وعدہ ہے کہ آنے والا وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زیادہ کامیابی اور عزت لائے گا، اور وہ تو پھر ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی پورا ہوا، اور یہ پھر امت کے لیے بھی ایک امید بن جاتی ہے کہ مشکلات کے بعد آسانی آتی ہے۔ جی ہاں، آپ کی بات میں وزن ہے، اگرچہ اکثر مفسرین، جیسا میں نے عرض کیا، دونوں امکانات کو کھلا رکھتے ہیں۔ خیر، اگلی آیت تو اس وعدے کو اور بھی زیادہ عظیم اور بھی زیادہ وسیع بنا دیتی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ خمسہ۔ ترجمہ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک آپ کہہ لیں بے مثال اکرام کا اظہار ہے۔ دنیا میں غلبہ و نصرت، دین کا پھیلنا، اور آخرت میں مقام محمود، شفاعت کبریٰ، یعنی اللہ اتنا دے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر راضی ہو جائیں گے۔ اور اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک تو جیسا کہ روایات میں آتا ہے، یہ قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت سمجھی جاتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت منسوب ہے امیر المومنین علیہ السلام کے واسطے سے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر شفاعت فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے رضیت یا محمد، یعنی اے محمد کیا آپ راضی ہو گئے؟ اور آپ کہیں گے رضیت، یعنی ہاں، میں راضی ہو گیا۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ایک روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرما کر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دنیا کی جو مشقتیں تھیں ان پر تسلی دی تھیں۔ یہ وعدہ فترضا، یعنی پس آپ راضی ہو جائیں گے، یہ واقعی بہت وسیع ہے، اور ان روایات کی روشنی میں تو یہ لگتا ہے کہ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی رضا کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو پوری امت کی شفاعت سے جڑی ہوئی ہے۔ تو کیا یہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ اللہ کے نزدیک اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اتنی زیادہ اہم ہے کہ وہ ان کی خاطر ان کی امت کے گناہ گاروں پر بھی رحم فرمائے گا؟ البتہ شفاعت کی جو شرائط ہیں ان کے ساتھ، یہ تو اللہ کی رحمت اور نبی کے مقام شفاعت دونوں کی عظمت کو ایک ساتھ ظاہر کرتا ہے۔ یقیناً اب ان عظیم وعدوں کے بعد اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کچھ گزری ہوئی نعمتیں یاد دلا رہا ہے، تاکہ ایک تو مستقبل کے وعدوں پر یقین اور پختہ ہو، اور دوسرا جو آگے احکامات آ رہے ہیں ان کی ایک طرح سے بنیاد فراہم ہو سکے۔ دیکھیں، الم یجد کا یتیمن فآوا 6۔ ترجمہ، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر پناہ دی؟ یہ ایک یاد دہانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی حالات کی۔ آپ کی ولادت سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا، پھر بچپن میں والدہ کا، اور پھر 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ لیکن اللہ نے آپ کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑا۔ پہلے دادا عبد المطلب اور پھر آپ کے شفیق چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام، ان کی صورت میں بہترین پناہ بھی ملی اور کفالت بھی عطا ہوئی۔ اور یہ جو فرمایا فآوا، پس پناہ دی، اس میں اللہ تعالیٰ اس پناہ دینے کے عمل کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، یعنی یہ اللہ کا ہی انتظام تھا۔ اس آیت میں یتیم کے جو لفظی معنی ہیں وہ تو واضح ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے ایک بہت خوبصورت تفسیر بھی منقول ہے،
آپ فرماتے ہیں کہ یتیم کا ایک معنی ہے مخلوق میں بے مثل بے نظیر، جیسے در یتیم کہتے ہیں، اور فآوا کا مطلب ہے کہ اللہ نے لوگوں کو آپ کی پناہ میں دیا، یعنی آپ کو دوسروں کے لیے پناہ گاہ بنایا۔ یہ تفسیر تو آیت کو ایک بالکل ہی اور بلندی عطا کر دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ دونوں معنی ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں یا آپ کہہ لیں کہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں؟ ایک طرف آپ کی ذاتی زندگی کی ایک مشکل اور اس پر اللہ کی مدد کا ذکر ہے، اور دوسری طرف آپ کے آفاقی مقام کا بیان۔ جی نہیں، میرے خیال میں یہ ایک دوسرے کی نفی نہیں کرتے بلکہ تکمیل کرتے ہیں۔ ظاہری معنی آپ کے ذاتی تجربے اور اللہ کے لطف و کرم کو بیان کرتے ہیں، جس سے آپ کی بشری جہت سامنے آتی ہے، جبکہ امام رضا علیہ السلام کی جو تفسیر ہے وہ باطنی معنی اور آپ کی عظمت، آپ کی روحانی حیثیت کو اجاگر کرتی ہے۔ تو یہ گویا ظاہر کرتا ہے کہ اللہ نے نہ صرف آپ کو پناہ دی بلکہ آپ کو تمام مخلوقات کے لیے پناہ گاہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اگلی نعمت کا ذکر سنیں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ 7۔ ترجمہ، اور اس نے آپ کو ناواقف راہ پایا تو راستہ دکھایا، یعنی ہدایت دی۔ اب یہاں لفظ ضال استعمال ہوا ہے، اس کے بھی مفسرین نے کئی معنی بیان کیے۔ ایک تو ہے ناواقف یا بے خبر، یعنی نبوت اور شریعت کی جو تفصیلات ہیں ان سے آپ پہلے آگاہ نہیں تھے، اللہ نے وحی کے ذریعے یہ علم اور ہدایت عطا فرمائی۔ دوسرا معنی کیا جاتا ہے گمشدہ یا گمنام، یعنی معاشرے میں آپ کا مقام، آپ کی فضیلت ابھی لوگوں پر ظاہر نہیں تھی، اللہ نے اسے ظاہر فرمایا۔ اور کچھ روایات میں بچپن میں کسی واقعے میں راستہ بھٹک جانے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں نتیجہ یہی ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہدایت دی، راستہ دکھایا یا آپ کی شان کو ظاہر کیا۔ سورۃ شورا کی آیت 52، ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، اس سے وہ جو پہلی تفسیر ہے یعنی کتاب اور ایمان کی تفصیلات سے ناواقف ہونا، اس کو تقویت ملتی ہے۔ جی، یہاں زائل کا ترجمہ عام طور پہ جو گمراہ کر دیا جاتا ہے وہ یقیناً درست نہیں ہے۔ ناواقف یا گمنام، یہ معنی زیادہ مناسب لگتے ہیں، لیکن ان معنوں میں بھی ایک آپ کہہ لیں بحث کی گنجائش ہے۔ اگر ناواقف مراد لیں تو کیا یہ کیفیت نبوت سے پہلے کی تھی؟ اور اگر گمنام مراد لیں تو یہ ایک معاشرتی پہلو ہے۔ لیکن یہاں بھی امام رضا علیہ السلام کی ایک تفسیر ہے جو ایک بالکل نیا رخ دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ زال کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم میں تھے جو آپ کے فضل و کمال سے ناواقف تھیں، وہ زال تھیں، اور اللہ نے انہیں آپ کی طرف ہدایت دی، یعنی قوم آپ سے ناواقف تھی، نہ کہ آپ خود راہ سے ناواقف تھے۔ میرے خیال میں تو یہ تفسیر آپ کی شان کے زیادہ لائق ہے کہ آپ خود راہ گم کردہ نہیں تھے، بلکہ قوم آپ سے ناواقف تھی اور اللہ نے اس قوم کو آپ کی طرف ہدایت دی۔ امام رضا علیہ السلام کی تفسیر بلا شبہ بہت بلند ہے، بہت خوبصورت ہے۔ تاہم وہ جو پہلا معنی ہے، یعنی تفصیلات شریعت سے وحی سے پہلے آگاہ نہ ہونا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے منافی نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ یہ علم تو خاص طور پر وحی کے ذریعے ہی عطا ہونا تھا۔ تو یہ تفسیر بھی کافی معتبر مانی جاتی ہے۔ اچھا جی، اب تیسری نعمت کا ذکر ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ 8۔ ترجمہ، اور آپ کو تنگ دست پایا تو مالدار بے نیاز کر دیا۔ عائل کا مطلب ہوتا ہے محتاج، تنگ دست، ضرورت مند۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو اس حالت میں پایا اور پھر آپ کو غنی کر دیا۔ یہ غنی کرنا کیسے ہوا؟ اس میں سب سے پہلے تو ظاہر ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بے مثال دولت کا ذکر آتا ہے، جو انہوں نے شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں دے دی اور اسلام کے ابتدائی مشکل ترین دور میں دین کے لیے وقف کر دی۔ اور پھر بعد میں جب اسلامی ریاست قائم ہوئی تو فتوحات اور غنائم کے ذریعے بھی اللہ نے وسعت عطا فرمائی۔ تو آپ دیکھیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی پناہ جو فآوا میں اشارہ تھا، اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دولت جس کا فاغنا میں ذکر ہے، یہ اسلام کے بالکل ابتدائی دور کے دو عظیم ستون تھے۔ اور یہاں بھی امام رضا علیہ السلام کی ایک تفسیر ہے جو بہت غور طلب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عائل کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا علم کے ذریعے لوگوں کی کفالت کرنے والے تھے، ان کی علمی ضروریات پوری کرنے والے تھے۔ اور فاغنا کا مطلب ہے کہ اللہ نے لوگوں کو آپ کے علم کے ذریعے غنی کر دیا، انہیں جہالت کی محتاجی سے نکال کر علم کی دولت عطا کی۔ یہ تفسیر تو غنی ہونے کو مادی دولت سے کہیں زیادہ بلند معنی دے دیتی ہے
یعنی علمی اور روحانی بے نیازی عطا کرنا۔ اور کیا یہ معنی پچھلی آیت فہدات سے زیادہ مناسبت نہیں رکھتے کہ پہلے ہدایت دی اور پھر علم کے ذریعے غنی کر دیا؟ بلا شبہ امام رضا علیہ السلام کی تفاسیر ان آیات کو ایک خاص گہرائی اور وصول عطا کرتی ہیں، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی مقام کو زیادہ بہتر طور پر واضح کرتی ہیں۔ لیکن مادی معنی بھی اپنی جگہ اہم ہیں، کیونکہ وہ آپ کی زندگی کے جو زمینی حقائق تھے اور اللہ کی جو ظاہری مدد تھی اس کو بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اب ان 3 نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ 3 اہم ہدایات دے رہا ہے۔ گویا یہ ان نعمتوں کا عملی شکرانہ ادا کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ پہلی ہدایت فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ 9 ترجمہ، لہٰذا آپ یتیم پر سختی نہ کریں۔ تقہر کا مطلب ہوتا ہے کسی پر غلبہ پانا، دباؤ ڈالنا اور خاص طور پر تحقیر کرنا، ذلیل کرنا۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم رہے ہیں اور اللہ نے آپ کو پناہ دی، لہٰذا اب آپ کا رویہ یتیموں کے ساتھ انتہائی شفقت اور نرمی کا ہونا چاہیے۔ ان پر کبھی سختی نہ کریں، ان کی تحقیر نہ کریں۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ یتیم کے لیے صرف مالی مدد کافی نہیں ہوتی، اس سے زیادہ اہم اس کی دلجوئی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا، اس سے محبت سے پیش آنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت اور ان کے ارشادات تو یتیموں کے حقوق اور ان سے محبت کے بیان سے بھرے پڑے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ حکم صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص نہیں، بلکہ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جسے اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں۔ فلا تقہر میں صرف جسمانی سختی سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ وہ جو نفسیاتی اور جذباتی اذیت ہوتی ہے نا، جھڑک دینا، حقیر سمجھنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یتیم کی عزت نفس کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی والد کے سائے جیسی ایک بڑی نعمت سے محروم ہوتا ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ اب دوسرا حکم سنیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ 10 ترجمہ، اور سائل کو نہ جھڑکیں۔ لا تنہر کا مطلب ہے سختی سے دھتکارنا، جھڑک دینا، ڈانٹ دینا۔ اب سوال یہ ہے کہ سائل سے مراد کون ہے؟ تو اس میں دونوں احتمال ہیں۔ یہ وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جو مالی مدد مانگنے آیا ہے، اور وہ بھی جو علم کا سوال کرنے آیا ہے یا دین کے بارے میں کوئی رہنمائی مانگ رہا ہے۔ پچھلی آیات میں فہدا پس ہدایت دی کا ذکر تھا، اس مناسبت سے علمی سائل مراد ہو سکتا ہے، اور فاغنا پس غنی کیا کا ذکر تھا، اس مناسبت سے مالی سائل مراد ہو سکتا ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا سوال کرنے والا آئے اسے جھڑکنا نہیں ہے۔ اگر اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے تو کم از کم نرمی سے معذرت کر لینی چاہیے۔ میرے خیال میں تو سائل او دونوں ہی معنوں میں لینا زیادہ جامع اور بہتر ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جس طرح کوئی مالی طور پر ضرورت مند آ جائے تو اس کی مدد کرنی چاہیے، اسی طرح اگر کوئی علم کا پیاسا ہے، کوئی دین کی بات سمجھنا چاہتا ہے تو اسے بھی مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ سوال پوچھنے والے کو جھڑک دینا، چاہے اس کا سوال مادی ہو یا علمی، یہ ایک طرح سے تکبر کی علامت ہے، اور یہ اللہ کی عطا کردہ ہدایت اور غنا دونوں کی ناشکری کے مترادف ہو سکتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ اب تیسرا اور آخری حکم سورت کا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ 11 ترجمہ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کریں۔ فحدث یعنی بیان کریں، ذکر کریں، چرچا کریں۔ اب نعمت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ یہ زبان سے بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس کی تعریف کی جائے، البتہ غرور و تکبر کے بغیر۔ اور یہ عمل سے بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ نے جو نعمت دی ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، سخاوت کی جائے تاکہ وہ نعمت نظر آئے۔ نعمت کا لفظ یہاں عام ہے، اس سے مراد تمام مادی اور مانوی نعمتیں ہو سکتی ہیں، ہدایت، علم، نبوت، قرآن، رزق، عزت، صحت، اولاد، سب کچھ۔ حدیث نبوی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ جب وہ کسی بندے کو نعمت عطا کرے تو اس نعمت کا اثر اس بندے پر ظاہر ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی ہے کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے، جو فضیلت دی ہے، جو رزق دیا ہے، جو احسان کیا ہے، جو ہدایت دی ہے، ان سب کو بیان کرو۔ جی، لیکن یہاں ایک بہت نازک سا فرق ہے نعمت کا چرچا کرنے اور فخر و ریاکاری میں۔ تو یہ جو حکم ہے فحدث، اس کا صحیح مفہوم کیا ہوگا؟
کیا یہ صرف دوسروں کو بتانا ہے کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے اور اس کے ذریعے اللہ کی حمد بیان کی جائے؟ میرے خیال میں تو اس کا عملی پہلو زیادہ اہم ہے، یعنی نعمت کو اس طرح برتنا کہ وہ نظر آئے اور اس سے اللہ کی بڑائی ظاہر ہو، نہ کہ اپنی ذات کی۔ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اظہار نعمت کا مقصد ہر حال میں شکر گزاری اور اللہ کی حمد ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی بڑائی کا اظہار یا تکبر اور ریاکاری۔ تو تحدیث نعمت کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان زبان سے بھی شکر ادا کرے اور اپنے عمل سے، یعنی اللہ کی مخلوق پر خرچ کر کے، ان کی مدد کر کے، اس نعمت کا فیض دوسروں تک پہنچا کر عملی طور پہ بھی شکر ادا کرے۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں سورۃ الضحیٰ کا ایک خلاصہ ہے۔ اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی، مستقبل کی عظیم بشارت، ماضی کی نعمتوں کی یاد دہانی، اور پھر ان نعمتوں کے شکرانے کے طور پر 3 اہم عملی ہدایات: یتیموں کا خیال رکھنا، سائلوں کو نہ جھڑکنا، اور اللہ کی نعمتوں کا صحیح طریقے سے اظہار کرنا۔ آج کے اس گفتگو سے یہ بات بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ سورۃ الضحیٰ اگرچہ اپنے نزول کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست مخاطب کرتی ہے، لیکن اس کا پیغام واقعی آفاقی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکلات میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اس پر یقین رکھنا ہے، ماضی کی نعمتوں کو یاد کر کے شکر گزار بننا ہے، اور پھر اس شکر گزاری کا عملی اظہار کیسے کرنا ہے؟ معاشرے کے جو کمزور طبقات ہیں جیسے یتیم اور سائل، ان کے ساتھ ہمدردی کر کے، اور اللہ نے جو بھی صلاحیتیں اور وسائل ہمیں دیے ہیں انہیں اللہ کی راہ میں استعمال کر کے۔ اور یہ جو نعمتوں کا ذکر کرنے کا حکم ہے، یہ شاید مایوسی کو دور رکھنے اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ آمین۔ خداوندہ، تیری نعمتیں اتنی ہیں کہ شمار سے باہر ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ انہیں بیان کیا جا سکے۔ انہیں ہم سے کبھی سلب نہ کرنا اور اپنے فضل و کرم سے ان میں ہمیشہ اضافہ فرمانا۔ پروردگار، ہمیں اس دنیا میں بھی تیرے احسانات میسر ہیں، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اگلے جہاں میں بھی تیرا کرم اسی طرح شامل حال رہے۔ بارہ الہ، ہمیں توفیق مرحمت فرما کہ ہم ہمیشہ محروموں اور یتیموں کے حقوق کے محافظ بن سکیں اور تیری نعمتوں کا صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے والے بنیں۔ آمین۔ قرآن حکیم کے معانی تو ایک سمندر کی طرح ہیں۔ امید ہے آج کی اس نشست نے سورۃ الضحیٰ کے چند اہم پہلوؤں کو سمجھنے میں کچھ مدد فراہم کی ہوگی۔ ہمارا مقصد یہاں کوئی حتمی رائے قائم کرنا نہیں تھا، بلکہ مختلف زاویوں سے غور و فکر کے کچھ دروازے کھولنا تھا۔ اللہ ہم سب کو قرآن فہمی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔